بعض جگہ 8:45 کی جماعت ہو رہی ہے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدرها ما لم تعمل به او تتکلم، رواہ البخاری ومسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت سے دل کے برے خیالات اور وسوسوں کو معاف کر دیا ہے۔ ان پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا جب تک کہ ان پر عمل نہ ہو اور زبان سے نہ کہا جائے۔ انسان کے دل میں بعض اوقات بڑے گندے خیالات اور خطرات آتے ہیں، اور کبھی کبھی منکرانہ اور ملحدانہ سوالات بھی آتے ہیں، جیسے اللہ کو کس نے پیدا کیا، اللہ سے پہلے کون تھا، اس طرح کے سوالات۔ اور نیکی اور کہ جو کام ہے وہ اسے چھوڑ دے اور یہ سوچے کہ اللہ کے سامنے یہ کہہ دیں گے کہ آپ نے جو چاہا وہی تو کیا، آپ چاہتے تو ہم نماز پڑھتے، اس طرح کے خیالات اور آتے ہیں، ہر انسان کے دل میں آتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اور اپنے وساوس کا دفعیہ کرتے ہیں، اور بعض لوگ اپنے ہی دل میں اسے رکھ کر کے پالتے رہتے ہیں، اور جب وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ انسان الحاد کا شکار ہو جاتا ہے اور بعض مرتبہ مرتد ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس طرح کے خیالات آئیں تو صحابہ کرام بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا علاج فرما دیا کرتے تھے۔ اسی لیے تفسیر کی جاتی ہے، درس حدیث کیا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ حضرات آئیں گے تو جو اس طرح کے خیالات وساوس آتے ہیں، اللہ رب العزت کی برکت سے اللہ اسے دفع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض مرتبہ اس طرح کے جو خیالات آتے ہیں جو دل و دماغ کو پریشان کر دیتے ہیں، اور الحاد کے بھی سوالات ہوتے ہیں، انکار کے سوالات، کفریہ سوالات ہوا کرتے ہیں، تو اس حدیث میں اطمینان دلایا گیا ہے کہ اگر وہ صرف دل میں خیال کی حد تک رہیں اور اس کے آگے زبان کے اوپر نہ آویں اور عمل تک نہ پہنچیں تو اللہ تعالیٰ اس پر کوئی مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ دل کے اندر خیال آیا صرف اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا، اور زبان سے یہ جملہ نہیں کہا، اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی عمل کیا، کوئی ری ایکشن کیا کہ اس کی وجہ سے اللہ کا انکار کر بیٹھے، اللہ کے احکام کا انکار کر بیٹھے، تو پھر اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں۔ اور یہ بھی اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے اور کتنا بڑا احسان ہے کہ اگر ہمارے اندر گناہ کے خیالات آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر پکڑ نہیں فرماتے، گناہ کے خیالات پر اللہ پکڑ نہیں فرماتے جب تک کہ انسان اس کے اوپر عمل نہ کر لے۔ لیکن نیکی کے خیالات جب آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دو۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ لکھا ہے کہ وہیں لقودق میدان میں جنگل میں چلا جا رہا تھا، ایک ٹیلا ریت کا ملا، بہت لمبا چوڑا ٹیلا تھا، اور اس نے اپنے دل کے اندر یہ خیال کیا اور نیت کیا کہ کاش یہ سونے کا ہوتا اور مجھے اللہ تعالیٰ اسے دیتے تو میں یہ سارا کا سارا اللہ کے راستے میں لوٹا دیتا، خرچ کر دیتا۔ اس کا انتقال ہوا، اللہ کے دربار میں پیشی ہوئی، نام اعمال پیش کیا گیا تو اس نے دیکھا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں عبداللہ صاحب نے اور غلام صاحب نے 1 ملین سے زیادہ سونا اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ اب یہ ہکا بکا کہہ رہا ہم نے تو 1 گرام بھی نہیں صدقہ کیا سونا، 1 دینار بھی، اور اتنے غریب تھے ہمارے پاس اتنا سونا ہی کہاں، اگر ہوتا تو ہم محلہ بنوا لیتے اپنا، ہم نے تو خرچ نہیں کیا اللہ کے راستے میں، اور اللہ یہ نام اعمال میں لکھا ہوا ہے۔
تو پھر اللہ تعالیٰ نے ریل چلائی. جیسے آج کل ہم لوگ ریل دیکھتے ہیں, سوشل میڈیا کا دور ہے, اسٹیٹس دیکھ رہے ہیں, ریل دیکھ رہے ہیں, اسٹوری دیکھ رہے ہیں. آج کل شارٹ کا زمانہ چل رہا ہے, شارٹ پر ویوز بہت جاتے ہیں, ریل لوگ دیکھتے ہیں. اور یہ جانتے ہیں یہ ہمارے دماغ کو, یہ سب کے سب ہمارے دماغ کو اس کے ذریعے سے ہائی جیک کر رہے ہیں. اب ہر انسان کا یہ مزاج بن چکا ہے کہ اس کو بس آدھے منٹ کے اندر اس کا مسئلے کا حل ہو جائے, پڑھنا نہ پڑے اور وقت ہمارا نہ لگے. اس وجہ سے دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی لمبی تقریر آ گئی تو فوراً اس کو اسکرول کر کے آگے کر دیتے ہیں, اور جہاں آدھا منٹ کا ہے, 1 منٹ کا ریل ہے تو اسے ہم دیکھتے ہیں. اس لیے آج کل ریل کی بھرمار چل رہی ہے, سوشل میڈیا پر اسٹیٹس کی اور اسٹوری کی بھرمار چل رہی ہے, اس لیے کہ اس میں شارٹ ہوتا ہے. یہ ہمارے دماغ کو اس بات کا عادی بنا دیا گیا. اب ہم کوئی دیر پا کام نہیں کر سکتے. ایسے جتنے لوگ جو ریل دیکھنے والے, ریل بنانے والے ہیں, وہ کبھی کوئی کتاب بیٹھ کر کے نہیں پڑھیں گے, کبھی بھی آپ نہیں دیکھیں گے. ان کو الرجی ہوتی ہے اندر سے, پریشان ہو جائیں گے, کیونکہ انہیں چاہیے کہ آدھے منٹ میں ان کا مسئلہ حل ہو جائے. اب بہت سارے لوگ یہی سوچتے ہیں, جو ریل دیکھتے رہتے ہیں. اب مسئلہ سوال کیے, آج ایک صاحب کا سوال آیا کہ بہن کا طلاق ہو چکا ہے, بہن کا طلاق ہو چکا ہے اور بس آدھے منٹ کے اندر ہمارا مسئلہ آپ حل کر دیجئے. میں نے کہا بھائی طلاق کے مسائل جو ہوتے ہیں وہ بیٹھ کر کے تفصیل سے اس کے اوپر جو ہے غور و فکر کرنے کے بعد کوئی جواب دیا جاتا ہے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے بچنے کی کوئی صورت ہو اور آپ فون پر اس طرح سوال کریں اور مجھے بات سمجھ میں نہ آئے, کوئی لفظ اس میں زیادہ ہو جائے, کوئی لفظ اس میں کم ہو جائے, اور میں آپ کو فوراً کوئی شریعت کا حکم بتا دوں اور آپ اس پر عمل کر بیٹھیں اور بچی کی زندگی کیا ہو جائے, خراب. تو ہمیں تو اللہ کا ڈر ہے. ایک صاحب جو ہے انیسی بھائی کا نکاح پڑھانے جا رہے تھے, گاڑی میں فون آیا کہ جو ہے ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور طلاق جو ہے بول دیا, ٹھائیں ٹھائیں گولی چلا دیا. اب حکم بتا دیجئے, اور آپ کے واٹس ایپ پر ہم نے بھیجا بھی ہے, اور اس کو دیکھ کر کے حکم بتا دیجئے. تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن صاحب کا کلام ہوتا ہے ان سے بھی پوچھنا ہوتا ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نیت کا اعتبار ہوتا ہے, نیت کا اعتبار کیا جاتا ہے. اگر نیت ہے, جیسے کنائی الفاظ ہیں, کنائی الفاظ کنائی ہیں, تو اس میں نیت کا اعتبار کیا جاتا ہے. اگر نیت ہوگی تو طلاق واقع ہوگی, اور نیت نہیں ہوگی تو طلاق واقع نہیں ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس لیے میں نے کہا کہ ایسا ہے کہ ہم سفر کے اندر ہیں, آ جائیں گے, آپ شام تک واپس آئیں اور بیٹھ کر کے آپ مسئلہ پوچھیں. اس کے بعد سے نہیں ہوا, ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ آ کر کے مسئلہ پوچھ سکیں, کیونکہ ہم شارٹ کے زمانے میں چل رہے ہیں نا. تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے سارے مسائل آدھے منٹ میں حل ہو جائیں. بس ایسا فاسٹ مفتی ملے کہ وہ بس واٹس ایپ پر مسئلہ بھیجیں اور وہ دیکھے اور فوراً کہہ دے جائز ناجائز. ایسا مفتی چاہیے. اور ایسا مفتی جو مل رہے ہیں اور جو ریل بنا رہے ہیں اور ریل پر کھٹا جو ہے ناجائز اور جائز کا فتویٰ دے رہے ہیں, اس کو بہت فالو کر رہے ہیں. بڑے بہت بڑے مفتی صاحب مل گئے. یہ صورتحال زمانے کی چل رہی ہے. تو یہ اس کو اچھی طرح سمجھیں کہ کوئی بھی چیز اگر دل کے اندر آتی ہے, اور دل کے اندر آتی ہے اور اس کو عمل کے اندر جامع نہیں پہناتے, عمل کا جامع, اور زبان کے اوپر نہیں آتی اور گناہ سے اس کا تعلق ہے, تو اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ نہیں فرماتے. اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے. تو ان صاحب نے جب نیت کی, نیکی کی, اللہ نے نام اعمال میں لکھ لیا. اب ریل چلی ہے اور دیکھا کہ تو فلاں جنگل میں جا رہا ہے اور وہاں سامنے ٹیلا ملا, اور دل میں نیت کر لیا کہ اگر سونے کا ہوتا تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا. اللہ نے حکم دیا, فرشتوں نے نام اعمال کے اندر لکھ لیا. یہ نیکیوں کی نیت کا ثواب. اسی لیے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرماتے تھے کہ مسلمان قوم کو جتنا بے نیتی کی وجہ سے نقصان ہوا ہے, اتنا بد نیتی کی وجہ سے نقصان نہیں ہوا ہے. اب بتائیں, مسجد کے اندر آپ حضرات ماشاءاللہ سب لوگ آئے ہوئے ہیں, اعتکاف کی نیت کتنے لوگوں نے کیا؟ دادا نے کیا ایک. اعتکاف میں نے اس سے پہلے بھی رمضان میں بارہا بتایا ہے, جب بھی آپ مسجد کے اندر آویں, نماز پڑھنے کے لیے آئیں, قرآن پڑھنے کے لیے آئیں, تفسیر سننے کے لیے آئیں, درس سننے کے لیے آئیں, اور آپ جو ہے جماعت میں شریک ہونے کے لیے آئیں, آپ نفل اعتکاف کی گیٹ سے داخل ہونے کے وقت نیت کر لیا کریں.
آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ جمعہ کا خطبہ سن رہے ہیں، آپ جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ تفسیر سن رہے ہیں، اس کا ثواب آپ کو مل رہا ہے، پلس آپ کو اعتکاف کا ثواب الگ سے مل رہا ہے، فری میں ثواب مل رہا ہے، لیکن ہم نہیں کرتے، نہیں کرتے۔ اسی کو حضرت مولانا فرما رہے ہیں جتنا نقصان اس امت کو بے نیتی، نیتی نہیں کرتے ہم۔ ابھی مسجد سے نکل کر کے ہم لوگ جائیں گے، کیا نیت کریں گے بتائیے؟ اپنا حال دیکھیے، ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا کیا روٹین کیا ہے؟ ہم جب گھر سے مسجد کے لیے نکلتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، کیا نیت کرتے ہیں؟ مسجد سے باہر نکل کر کے آتے ہیں، کیا نیت کرتے ہیں؟ بیت الخلاء کرنے کے لیے جاتے ہیں، کیا نیت کرتے ہیں؟ غسل کرنے کے لیے جاتے ہیں، کیا نیت کرتے ہیں؟ نہیں ہے معلوم؟ پوچھئے بھائی، نہیں معلوم ہے تو بیٹھے ہوئے ہیں ٹاٹ سے، پوچھنا چاہیے نا کیا نیت کریں؟ پوچھتے بھی نہیں، نہ نیتیں کرتے ہیں، اسی وجہ سے اس امت کو نقصان ہوا ہے۔ نیت کچھ نہیں کرتے، بے نیتی کی وجہ سے، بد نیتی کی وجہ سے اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا بے نیتی کی وجہ سے ہوا۔ اگر یہ ساری امت صرف نیت کرنے لگے اچھے اچھے کاموں کی، بھائی ہم تو نیت کر سکتے ہیں نا، نیت سب لوگ یہاں کر لیجئے کہ اگر اللہ رب العزت ہمیں 1 کروڑ روپیہ دیتا تو میں اس کے ذریعے سے 10 مسجدیں بنواتا، 10 مدرسے بنواتا، 100 بچے یتیم بچوں کی کفالت کرتا، اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کا سارا خرچ اپنے ذمے لے لیتا۔ نیت کیجئے، پکی نیت کیجئے گا، اللہ سے دھوکہ مت کیجئے گا کہ پیسہ آ جائے اڑا دیجئے، نہیں، نیت کیجئے۔ آپ کے پاس نہیں پیسہ آتا، مر کر چلے جاتے ہیں، میں آپ کی گواہی دیتا ہوں اللہ 10 کروڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب دے گا۔ آج تک نیت کیا آپ نے؟ نہیں، کیا جا رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے، آپ نیت کیوں نہیں کر رہے؟ اللہ دے رہا ہے نا، آپ نیت کیوں نہیں کر رہے؟ فری کا اللہ ثواب دے رہا ہے لیکن نیت نہیں کر رہے، بیٹھے ہوئے ہیں ٹاٹ سے ٹکر ٹکر دیکھتے رہے لیکن نیت نہیں کریں گے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ آج تک نیت نہیں کیا ہم نے ایک مسجد بنوانے کی، نیت کیا؟ نہیں کیا۔ ارے نیت کیجئے، اللہ تعالیٰ دے گا، ہم بنوائیں گے انشاءاللہ، 1 مسجد نہیں 10 مسجد بنوائیں گے، 10 مدرسے کھولیں گے، 10 یتیم بچوں کی نہیں 100 یتیم بچوں کی کفالت کریں گے انشاءاللہ، ان کو دین کی تعلیم بھی دیں گے، دنیا کی بھی تعلیم دیں گے، قرآن بھی پڑھائیں گے، سائنس بھی پڑھائیں گے۔ نیت کیجئے، کریں گے بھائی انشاءاللہ، لیکن شیطان کرنے نہیں دے گا۔ ابھی دیکھیے یہاں سے اٹھ کر کے جائیں گے، اگلے ہفتے ہم پوچھیں گے کچھ نہیں، سب برابر، نیل بٹا سناٹا، یہ ہوتا ہے۔ بڑی مسجد کے اندر تفسیر ہوتی ہے ہماری الحمدللہ، میں 2 مہینے سے انہیں عربی پڑھا رہا ہوں، تفسیر ختم ہونے سے پہلے 10 منٹ کا کلاس میرا عربی کا ہوتا ہے، اس میں عربی لینگویج سکھاتا ہوں، کیسے عربی میں بات کی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی سب سے بڑی سنت ہے یہ۔ آج پتہ چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری زندگی کی سب سے بڑی سنت کیا ہے؟ عربی بولنا۔ ہم اپنی زندگی میں کبھی کوشش ہی نہیں کی عربی بولنے کی، یہ تو سب سے بڑی سنت ہے۔ تو کم سے کم 2 جملے تو سیکھیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیف حالک یا اخی، الحمدللہ انا بخیر والعافیہ والسلام، اتنا تو بولیں۔ عربی زبان سے محبت نہیں ہے، حشر کی زبان، قرآن کی زبان، اللہ کی زبان، فرشتوں کی زبان، نبی کی زبان، کبھی سوچا ہی نہیں بولنے کے لیے۔ ارے کم سے کم جا کر کے پوچھتے مفتی صاحب 2 جملہ تو بتا دیجئے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس زبان میں پوری زندگی بولتے رہے، مجھے 2 جملہ نہیں آتا، پھر اللہ کے نبی سے ملاقات ہوگی، اللہ کے نبی پوچھیں گے تو نے کبھی پوچھا تھا؟ کیا کہیں گے اللہ کے نبی سے؟ آپ خود سوچئے، کس منہ سے اللہ کے نبی کا سامنا کریں گے؟ کبھی سیکھا، کبھی پوچھا؟ 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال سیکھ رہے ہیں۔ جماعت آئی ہوئی تھی میرٹھ سے، میں نے کہا کتنا دن ہو گیا؟ 18 دن الحمدللہ۔ میں نے کہا کتنی سنتیں سیکھی اللہ کے نبی کی؟ چپ۔ میں نے کہا کتنی دعائیں یاد کی؟ چپ۔ کتنی دعائیں سیکھی بھائی؟ ہم اپنی اصلاح کے لیے نکلے ہیں نا۔ 18 دن نکل گیا، 18 دن میں 1 دعا سیکھی؟ نہیں سیکھی۔ 18 دن کے اندر 1 اللہ کے نبی کی سنت سیکھی جس کو اپنی زندگی میں داخل کیا؟ نہیں سیکھا۔ میں کہا پوچھا؟ نہیں پوچھا، پھر کس لیے نکلے ہو بھائی؟ یہ تو شیطان کا دھوکہ ہے۔ 20,000 شیطان کے نورانی دھوکے ہیں،
ایسے ہی لگائے گا اور غافل کر دے گا، 60 سال 70 سال لگا دے گا، ایک چیز بھی سیکھے گا نہیں، ایک چیز نہیں سیکھے گا۔ خود کمپیئر، میں نے کہا کتنی صورتیں سیکھی، ایک صورت نہیں سیکھی۔ نے کہا اللہ کے بندے وہی 10 صورتیں پڑھتا تھا جب تو 10 سال کا تھا، آج 70 سال کا ہو چکا ہے، وہی 10 صورتیں پڑھ رہا ہے، صورت حال ہے۔ تب اس میں سے 2 بچے نکلے، انہوں نے کہا الحمدللہ ہم نے نیت کیا ہے کہ آج سے ہم ایک سورت سیکھیں گے۔ میں نے کہا اللہ کے بندو سیکھو، سیکھنے کے لیے نکلے ہو، سیکھ نہیں رہے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہمارے وقت کو کارآمد بنا دے، وقت ضائع ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر آپ حضرات آ رہے تو میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں، سیکھیے پہلے سے، اور اب یہاں سے جب اٹھ کر کے جائیں تو کچھ فرق ہونا چاہیے، آپ کچھ یہاں سے سیکھ کر کے گئے ہیں۔ تو میں نے آج ایک چیز بتا دی، نیت کریں گے جب بھی مسجد کے اندر داخل ہوں گے اور مسجد سے باہر نکلیں گے تو مسجد میں داخل ہوتے وقت آپ کو نیت کرنا ہے نفل اعتکاف کی، اور نفل اعتکاف کی نیت اگر آپ عربی میں کرنا چاہیں، بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت نفل الاعتکاف۔ اگر یہ نہیں کر سکتے، اللہ سب کی زبان جانتا ہے، آپ دل کے اندر نیت کر لیجئے، اے اللہ میں آپ ہی کے نام کے ساتھ نفل اعتکاف کی نیت کرتا ہوں اور مسجد کے اندر داخل ہوتا ہوں، اسے آپ قبول فرما لیجئے۔ اتنا کہنا ہے بس، آپ کوئی بھی کام کرتے رہیں، اللہ نفل اعتکاف کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ دوسری چیز کیا کرنا ہے؟ خوب نیتیں کرنا ہے انشاءاللہ۔ میں نے تو خوب نیتیں کی ہیں انشاءاللہ، میں نے نیت کی ہے میں مسجد بھی بنواؤں گا، اسلامک اسکول بھی کھولوں گا اور مدرسہ بھی انشاءاللہ بنواؤں گا، اور جتنے جونپور کے بچے ہیں الحمدللہ کسی کے پاس پڑھنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے یقین کے ساتھ کہتا ہوں میں انہیں فری کے اندر تعلیم دوں گا، نیت کی ہے انشاءاللہ۔ اب کھولا تھا جس وقت میں نے اسکول کرائے کے مکان میں، یقین جانیے میرے پاس 1000 روپیہ نہیں تھا۔ آج اللہ 20 لوگوں کا گھر چلا رہا ہے کہ نہیں چلا رہا ہے؟ ارے گائے بیل بھینس بھی اپنے پیٹ کی فکر کرتے ہیں، اپنے بچوں کی، اور مر کر چلے جاتے ہیں۔ اگر ہم بھی وہی کر رہے ہیں تو ہمارے میں اور گائے میں کیا فرق ہوا، آپ ذرا بتا دیجیے۔ آپ کی ذات سے اللہ کی مخلوق کو اتنا نفع نہیں ہوا، آپ مر کر کے دنیا سے چلے گئے، کس لیے آئے آپ یہ بتا دیجیے، کیا مقصد آپ کے آنے کا؟ اللہ کہہ رہا ہے تمہیں اس لیے بھیجا ہے کہ تم دوسروں کے لیے نفع کا سبب بنو۔ نیت تو کرو اللہ کے بندے، جب نیت کرو گے تب نہ اللہ کی مدد آئے گی۔ نیت ہی نہیں کرتے، بیٹھے رہیں گے، نیت نہیں کریں گے، کریں گے نیت انشاءاللہ۔ کہ کچھ سمجھ میں کچھ سیکھ رہے ہیں یہاں ہیں تو، اور عمل بھی کریں گے۔ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے تو نہیں نکالیں گے، یہ تو نہیں کہیں گے بھائی بہت بڑی بڑھیا تقریر رہی بس اٹھ کے چلے گئے۔ عمل کریں گے تو عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اگر عمل کی نیت سے سنیں گے تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ عمل کی نیت نہیں ہے، صرف سننے کی نیت ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی عمل کی توفیق عطا نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے اپنے دل میں عمل کی نیت کریں انشاءاللہ کہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں انشاءاللہ ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، اور عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہی نیتوں کی وجہ سے اور عمل کی وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ یہاں سے وہاں پہنچا دے گا۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ اگر تمہارے دل کے اندر وساوس آتے ہیں لیکن اس کو تم زبان پر نہیں لاتے اور نہ اس پر عمل کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اور فوراً استغفر اللہ پڑھ لیں اور لا حول پڑھ لیں اور اللہ رب العزت کے اوپر پھر سے ایمان کی تجدید کر لیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ اسی وجہ سے کہا کیونکہ ایسے گندے گندے خیالات آتے ہیں کہ انسان اپنی زبان پر لانا اسے گوارا نہیں کرتا، اللہ کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، اور اگر اسے زبان پر لائے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ اور کتنے ایسے بچے بچیاں ہیں جو اس طرح کے گانے فحش سنتے ہیں، آج کے اندر جو چل رہے ہیں اس طرح کے گانے، آج کے دور میں جو اس طرح کے گانے چل رہے ہیں، کفریہ گانے اپنی زبان سے کہتے ہیں، ایئر فون کان میں لگائے ہوئے ہیں اور زبان سے پڑھ رہے ہیں۔ اگر سن رہے ہیں تب تو حرام اور ناجائز، لیکن ظاہر سی بات ہے جب انسان کچھ سنتا ہے تو زبان سے بھی اسے ریپیٹ کرتا رہتا ہے، اسے خیال بھی نہیں ہے۔ فرصت سے بنایا ہوگا میرے رب نے تجھے یار، فرصت سے بنایا ہوگا، اور زبان سے یہ پڑھ رہا ہے فرصت سے بنایا ہوگا۔ آپ نہ کہہ رہے مفتی صاحب تو خود ہی پڑھت رہے یار،
نقل کفر کفر نہ باشد. مسئلہ سمجھیے، دین کی ایک بات کا سیکھنا پوری رات نفل پڑھنے سے بہتر ہے. دین کی ایک بات کا سیکھنا، ایک مسئلے کا سیکھنا. نقل کفر کفر نہ باشد، کفر کو نقل کرنا کفر نہیں ہوتا، کفر کرنا کفر ہوتا. میں کفر کو نقل کر رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں. جیسے ایک صاحب جو ہے طلاق کا مسئلہ پڑھا رہے تھے اپنے طلباء کو، طلاق کا مسئلہ پڑھا رہے تھے. اس کے اندر یہ عبارت آ گئی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دیا اور یہ کہا میں نے طلاق دیا. اب وہ نقل کر رہے ہیں. ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دیا اور اس نے یہ الفاظ کہے اور انہوں نے 3 بار کہہ دیا. تب کیا ہوگا؟ طلاق واقع ہوگی؟ نہیں ہوگی. طلاق واقع نہیں ہوگی، اس لیے کہ نقل کفر کفر نہ باشد. نقل کرنا وہ کام کو کرنا نہیں ہوتا. اب عبارت آ گئی، اس کے اندر کوئی طلاق 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 پڑھ رہا ہے تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی. جب قصد کر کے اپنی بیوی کو طلاق دینے کی نیت سے طلاق طلاق کہے گا تب طلاق واقع ہوگی. کوئی بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے؟ تو اب کتنے بچے بچیاں اس طرح کے گانے سن رہے ہیں اور زبان سے پڑھ بھی رہے ہیں، پتہ بھی نہیں ہے اور ایمان نکل چکا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو. اور نکاح کی بھی، ابھی کسی نے نکاح کی تجدید کی ابھی تک؟ آپ کہے ارے مفتی صاحب کون مسئلہ بتانے بھائی. جب ایمان کی تجدید کا حکم ہے تو نکاح کی تجدید نہیں ہوگی، بدرجہ اولا ہوگی، بدرجہ اولا ہوگی. اس لیے کہ ایمان نہیں رہا تو نکاح بھی نہیں رہا. تو اب نکاح کرنا تو کیسے کریں؟ تو وہ بہت ولیمہ نہیں کرنا ہے بہت لمبا چوڑا. 2 آدمی آپ کے گھر کے اندر ہے، ان کے سامنے اپنی بیوی سے ایجاب و قبول کر لیجئے. میں نے تم سے نکاح کیا، اس نے کہا میں نے قبول کیا. چھوارا کھلا دیجئے سب کو، سنت پر عمل ہو جائے گا. اور کلمے کی تجدید کرتے رہا کیجئے. کم سے کم الیاس دادا تھے رشید آباد کے، وہ اکثر بیان کے اندر کہا کرتے تھے کہ سونے سے پہلے، عشاء کے بعد مختصر 5 منٹ بیان کرتے تھے، کہا کرتے تھے سونے سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی عادت ڈالو. سونے سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی عادت ڈالو. اس لیے کہ جب یہ پڑھ کر کے سو گے تو فرشتے جب اٹھائیں گے تو زبان سے یہی نکلے گا. اور جب یہ بک کر کے سو گے 4 روپے کلو آلو تو 4 روپے کلو آلو ہی نکلے گا. گانا سن کر کے سو رہے ہو تو گانا ہی نکلے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے کلمہ پڑھنے کی عادت ڈالو اور تجدید ایمان کی نیت سے پڑھو. کیا پتا کہ اس طرح کوئی جملہ نکل گیا ہو، اللہ تعالیٰ پھر سے ایمان والا بنا دے گا. کتنا آسان بھائی، کریں گے انشاءاللہ. عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاءه رجل فقال إني أحدث نفسي بالشيء لأن أكون حممة أحب إلي من أن أتكلم به. قال الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة. رواه أبو داود. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ کبھی کبھی میرے دل میں ایسے برے خیالات آتے ہیں کہ جل کر کوئلہ ہو جانا مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں ان کو زبان سے نکالوں. اتنے برے خیالات ہوتے ہیں کہ میں جل کر کوئلہ ہو جاؤں، یہ مجھے پسند ہے، لیکن میں اسے آپ کو بتاؤں کہ یہ خیال آتا ہے، یہ مجھے گوارا نہیں. صحابہ کی بات ہو رہی ہے. ہم لوگ کس کھیت کے مولی ہیں؟ ہم لوگوں کو نہیں آتے ہیں؟ بالکل آتے ہیں، لیکن کبھی نہیں پوچھتے. ارے ہم کیسے بتائیں بھائی؟ ارے صحابہ کو جب اس طرح کے خیالات آ رہے ہیں، پوری دنیا کے سب سے افضل مخلوق کون ہے؟ صحابہ کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر براہ راست ایمان لانے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کرنے والے، آپ کی زبان مبارک سے وحی کے کلمات کو سننے والے، ان کے دلوں میں خیالات ایسے آ رہے ہیں. ہم لوگ کس کھیت کے مولی ہیں؟ 1400 سال کے بعد پیدا ہو رہے ہیں. ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. کتنی ضرورت ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ایسے برے خیالات آتے ہیں کہ جل کر کوئلہ ہو جانا مجھے اس سے زیادہ پسندیدہ ہے، میں ان کو زبان سے نکالوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی حمد اور اس کا شکر ہے جس نے اس کے معاملے کو وسوسہ کی طرف لوٹا دیا ہے، یعنی اللہ رب العزت کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اس خیال کو اس کی زبان پر اور اس کے عمل کے اندر نہیں لائے، بلکہ وہیں وسوسے سے وہاں سے واپس کر دیا، اور وسوسے پر اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اس لیے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اس کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کریں، اس سے شیطان کے وساوس سے اور شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت ہوتی ہے۔ اور اکثر ہم نے ایک دعا بتلائی ہے اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، جب بھی اس طرح کا کوئی خیال آئے فوراً ہم اس دعا کا اہتمام کریں، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اس دعا کا فوراً اہتمام کریں جب اس طرح کے گندے خیالات دل کے اندر آئیں، یا اس طرح کا خیال آئے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے اور تقدیر کے بارے میں برے برے خیالات آویں، فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، اور پھر اس کے بعد اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اور ایمان کی تجدید بھی کریں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، شیطان کا طلسم ٹوٹ جائے گا، اس کا محل چور چور ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال جاء ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال أو قد وجدتموه قالوا نعم قال ذاك صريح الإيمان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے دریافت کیا کہ ہمارا حال یہ ہے کہ بعض اوقات ہم اپنے دلوں میں ایسے برے خیالات اور وسوسے پاتے ہیں کہ ان کو زبان سے کہنا بھی بہت برا اور بہت بھاری معلوم ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا واقعی تمہاری یہ حالت ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہاں یہی حال ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہی تو خالص ایمان ہے۔ کچھ لوگ اسے ایمان کے منافی سمجھتے ہیں، تب تو آپ فرشتہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے تو ہمارے اندر مادہ شر بھی رکھا ہے، مادہ خیر بھی رکھا ہے، شر کا مادہ ہے، اسی لیے تو دنیاوی خیالات آتے ہیں، لیکن پھر انسان ان کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آ رہا ہے اور اپنے سر کو جھکا رہا ہے۔ اب اللہ فرشتوں سے کہتا ہے دیکھ میرے بندے کو دیکھ لے، جب میں پیدا کر رہا تھا فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ اعتراض کیا تھا۔ کیا اعتراض کیا تھا؟ کہ آپ ایسے مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں جا کے قتل و قتال کرے اور خون ریزی کرے، فساد مچائے، دیکھ وہی میری مخلوق ہے، آ کر میرے گھر کے اندر اپنے سر کو میرے آگے جھکا رہی ہے، اپنی خواہشات کو چھوڑ کر کے آئی۔ تم اگر سجدہ کر رہے ہو تو یہ کمال نہیں ہے، کیونکہ تمہارے اندر تو شر کا مادہ ہی نہیں ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ کبھی غور کیا آپ نے کیوں اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا؟ کون سا سرخاب کا پر لگا ہوا ہے، فرشتے دن رات اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور ہم ہیں، ہم تو دکان بھی جا رہے ہیں، ہم بازار بھی جا رہے ہیں، ہم بیوی سے بھی مل رہے ہیں، ہم مسجد بھی آ رہے ہیں، بھائی بہت کم پرسنٹیج عبادت کا ہو گیا، پھر بھی ہم افضل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمارے اندر شر کا بھی مادہ رکھا ہے، خیر کا بھی مادہ رکھا ہے۔ جو بندہ محنت کرتا ہے اپنے نفس کے اوپر اور مادہ خیر کو شر کے اوپر غالب کر دیتا ہے، اللہ رب العزت ایسے بندوں کو لے کر فرشتوں سے فخر فرماتا ہے۔ اور جو بندہ اپنے شر کے مادے کو غالب کر دیتا ہے خیر کے اوپر، پھر وہ بندہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شیاطین کے ٹولوں میں اور ان کے شیاطین کے گروہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ صریح ایمان ہے، خالص ایمان ہے، کیونکہ الایمان بین الرجاء والخوف، اس سے پہلے بتایا ہے ہم نے ایمان کس کا نام ہے؟ بین الرجاء والخوف۔ ایمان نام ہے امید اور خوف کے درمیان کی حالت کا۔ اب ہم اپنا ایمان دیکھیں کہ ہمارا ایمان کہاں ہے۔ ہم کو صرف امید ہی امید ہے اگر اللہ تعالیٰ سے، جنت تو ہمارے باپ کا ہے نا، یعنی جنت پکی ہے چاہے کچھ بھی کرتے رہو،
शराब पियो, ज़िना करो, चोरी करो, लूटमारी करो, कत्ल क़िताल करो, गाली दो, नमाज छोड़ दो, सब कर दो, क्योंकि जन्नत में जाना तय है। ये क्या? ये ईमान नहीं है, ये ईमान नहीं है। और कुछ लोगों की हालत ये है कि नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोजा भी रख रहे हैं, अमाले खैर भी कर रहे हैं, लेकिन मिलो तो देखो कबूल होते कि ना, करे तो है, अब देखो कबूल होते कि ना। ये भी ईमान नहीं है भाई, इसीलिए तफसीर जरूरी है। आपके अकायद को दुरुस्त करती है। अकीदा खराब, सारा अमल मुंह पर मार दिया जाएगा। आप पूरी पूरी रात तहज्जुद पढ़ रहे हैं, पूरा पूरा दिन अल्लाह के रास्ते में गुजार रहे हैं, अकीदा खराब है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर और नाजिर मानते हैं, सब खत्म, बेकार। बुनियाद मजबूत, इमारत मजबूत, बुनियाद कमजोर, इमारत कमजोर। अच्छी तरह समझ लें, वबा के दौर में डॉक्टर से दूरी खतरे जान है, फितनों के दौर में उलमा से दूरी खतरे ईमान। अच्छी तरह समझ लें, ईमान नहीं बचेगा। और ये फितनों का दौर नहीं, फितनों का दौर चल रहा है। हर दिन हजारों फितने आ रहे हैं और हजारों जा रहे हैं, और नए नए फितने आ रहे हैं और नए नए जा रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए और अल्लाह मौत तक ईमान पर इस्तिकामत अता फरमाए और ईमान पर अल्लाह हम सब का खात्मा अता फरमाए। ईमान नाम किसका है भाई? उम्मीद और खौफ के दरमियान की हालत का है। हमने नमाज पढ़ी है, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद हो, मेरा अल्लाह बड़ा करीम है, अगरचे इस लायक नहीं है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो भी टूटी फूटी है, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की गफ़ारियत से उम्मीद, अल्लाह ज़रूर कबूल फरमाएंगे। और दूसरी तरफ खौफ भी हो अपने गुनाहों से कि अल्लाह ताला इतना जब्बार और क़हार भी है कि अगर अल्लाह पकड़ करने पर आ जाए तो हम एक घोंट पानी का भी हिसाब नहीं दे सकते। ये क्या है? ईमान। ईमान नाम सिर्फ खौफ का नहीं है, ईमान नाम सिर्फ उम्मीद का नहीं है, दोनों के दरमियान की हालत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जब सहाबी ने कहा कि ऐसी हालत पैदा होती है, मैं उसे जुबान पर लाने को नापसंद करता हूँ, किसी शख्स की ये कैफियत कि वो दीन और शरीयत के खिलाफ वसाविस से इतना घबराए कि उनको इतना बुरा समझे कि जुबान से अदा करना भी उसके लिए गवारा ना हो, ये खालिस ईमानी कैफियत। अगर आपकी ये कैफियत है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि खालिस ईमानी कैफियत। अब बहुत से लोगों को देखा जाता है शादी के दूसरे रात अपने दोस्तों से जाकर के बताते हैं, अबे कब हुआ? बता रहे हैं ये हुआ है। ये तो बेहयाई है, ये तो बेशर्मी है। अगर कोई गुनाह हो जाए तो उसे छुपाना है, बताना नहीं है। उसे क्या करना है भाई? छुपाना है, उसे मजमे में बयान नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे हजरात हैं जो गुनाह करते हैं और फख्र से उसे मजमे के अंदर बयान करते हैं, उसे मजमे में बयान नहीं करना है। अल्लाह से नादिम होना है और अल्लाह से तौबा करना है और उस मजमे में छुपाना है, मजमे में बयान नहीं करना, इसका खास ख्याल रखें। एक हदीस और पढ़ लेते हैं। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याति शैतानु अहदकुम फयक़ूलु मन खलक़ कज़ा मन खलक़ कज़ा हत्ता यक़ूलु मन खलक़ रब्बका फ़इज़ा बलग़हु फ़लियस्तइज़ बिल्लाहि वलियंतही रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी के पास शैतान आता है और कहता है कि फलां चीज को किसने पैदा किया, फलां चीज को किसने पैदा किया। जैसे पूछता है जमीन को किसने पैदा किया? अल्लाह ने पैदा किया। आसमान को किसने पैदा किया? अल्लाह ने पैदा किया। ऐसे दो चार सवाल करता है और फिर यहाँ तक पहुँचता है, फिर कहता है यहाँ तक कि यही सवाल वो अल्लाह के मुताल्लिक भी दिल में डालता है कि जब हर चीज का कोई पैदा करने वाला है तो फिर अल्लाह का पैदा करने वाला कौन है? अब यहाँ फंसा दिया। हमारे नबी ने क्या फरमाया? बस सवाल का सिलसिला जब यहाँ तक पहुंच जाए कि अल्लाह की जात के बारे में कोई सवाल हो तो चाहिए कि बंदा अल्लाह से पनाह मांगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कैसे पनाह मांगना है अल्लाह ने बता दिया है, और रुक जाए फौरन, उसके आगे से ख्यालात का सिलसिला दराज न करे, सोचे ना, फौरन रुक जाए, अल्लाह के ऊपर ईमान लाए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, ईमान की तजदीद करे, लाहौल पढ़े, अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी व अईदनी मिन शर्रि नफ्सी पढ़े, शैतान भाग जाएगा।
امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، قرآن کریم کی تفسیر انہوں نے لکھی، بہت بڑے عالم، توحید باری کے اوپر انہوں نے بہت سے دلائل قائم کیے تھے، اللہ ایک ہے اس کے اوپر۔ شیطان نے سنا، کہا چلے تھوڑا خبر لے لے عالم صاحب کی۔ شیطان آیا، کہا سنا ہے کہ آپ نے توحید باری پر دلائل قائم کیے، آؤ 100 دلیلیں میرے پاس۔ کہا حضرت ہم بھی آئے کچھ استفادہ کرنے کے لیے۔ کہا بتائیے پہلی دلیل کیا ہے؟ کہا پہلی دلیل یہ ہے۔ کہا آپ کی پہلی دلیل تو ایسے ایسے باطل ہو گئی۔ اچھا دوسری سنو، دوسری بتائے۔ کہا دوسری ایسے ایسے باطل ہو گئی۔ وہ شیطان سب سے بڑا عالم ہے، بہت علم اس کے پاس ہے، لیکن عمل نہیں ہے، اور عمل نہیں ہے تو پھر سب کے سب بیکار ہے۔ علم چندہ کی بیشتر خانی، چون عمل در تو نیست نادانی، نہ محقق بود نہ دانشمند، 4 پائے برو کتابیں چند۔ شیخ سعدی کہتے ہیں تو کتنا زیادہ علم پڑھ لے، علم چندہ کی بیشتر خانی، چون عمل در تو نیست نادانی، جب تیرے اندر عمل نہیں ہے تو تجھے کچھ پتا نہیں ہے، تو بیکار ہے، تجھے کچھ نہیں آتا ہے۔ نہ محقق بود نہ دانشمند، نہ تو محقق ہوگا نہ دانشمند ہوگا، 4 پائے برو کتابیں چند، تیری حالت اس گدھے کی طرح ہے جس کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں اور وہ چلا جا رہا ہے، اکڑ کر کے گیا مجھ سے بڑا کون عالم ہے، اور عمل نہیں ہے۔ یہی ہماری حالت ہے، اگر ہمیں علم ہے اور عمل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا العلم بلا عمل کشجرۃ بلا ثمر، علم بغیر عمل کے ایسا ہے جیسا کہ درخت بغیر پھل کے ہوتا ہے۔ 99 دلیل باطل کر دیا تھا، ایک دلیل بچی تھی، اگر اسے باطل کر دیتا تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا ایمان بھی ختم ہو جاتا۔ ان کے استاد وضو کر رہے تھے، کشف کی حالت طاری ہوئی۔ کشف کا مطلب سمجھتے ہیں؟ کشف کسے کہتے ہیں؟ ہاں، کشف کہتے ہیں امور باطنیہ سے اللہ رب العزت واقف کروا دیتے ہیں، بعض اپنے بندوں کے اوپر وہ احوال طاری کر دیتے ہیں۔ جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی بندے کو دیکھتے تھے وضو کرتے ہوئے تو دیکھ کر کے بتا دیتے تھے کہ وضو کے پانی سے کون سا گناہ دھل رہا ہے۔ لڑکی کو دیکھا تھا وضو کرتے کو وہ گلا گر رہا ہے، وہ دیکھتے تھے تو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کشف کی حالت طاری فرماتے تھے، اور وہ اس طرح بتا دیا کرتے تھے۔ اب اتنا زیادہ اس سے پریشان ہو گئے وہ کہ اللہ سے دعا کیا، اے اللہ اس حالت کو زائل کر دے۔ اللہ نے زائل کر دیا۔ ایک صاحب سے ہماری ملاقات ایسی ممبئی کے اندر ہوئی تھی، ان کو بھی کشف ہوا کرتا تھا، نماز پڑھے، ایک صاحب آئے تھے، بزنس مین تھے، اپنے دکان کا حساب کر رہے تھے نماز کے اندر، پہلی صف کے اندر، ہم بھی پہلی صف میں تھے۔ نماز پڑھنے کے بعد کھڑے ہوئے امام صاحب جیسے سلام پھیرے، دعا بھی نہیں ہوئی تھی، کھڑے ہوئے، اور وہ لکھ پتی کروڑ پتی آدمی تھا، اس کو ایسی کی تیسی اتنا سنا، نالائق کہیں کا، خبیث کہیں کا، اللہ کے دربار میں کھڑا ہے اور دکان کا حساب کر رہا ہے، اور اس کی حالت ایسی کہ تک تک دیدم دم نہ کشیدم والی حالت، تک تک دیکھا میں نے دم نہیں کھینچا میں نے، ارے سانس اوپر نیچے اس کی ہو رہی ہے، کروڑ پتی آدمی ہے، ایک اللہ کا بندہ فقیر جیسا آدمی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا دبدبہ اور روب ہوتا ہے، اللہ کا جلال ہوتا ہے فقیروں کے۔ اچھے اچھے بادشاہ اور سلاطین ان کے سامنے کانپتے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، حالت خراب ہو گئی اس کے۔ کہا شرم نہیں آتی تجھے؟ اللہ کے سامنے تو کھڑا ہے اور دکان کا حساب کر رہا ہے۔ ارے بھائی اس کی حالت خراب تو بھاگا۔ اس کے بعد ہم لوگ بھی بہت ڈرنے لگے، ان کے پاس نمازی نہیں پڑھتے تھے، جب جانے لگے ہم کو سینے سے لگائے، 20 روپیہ مجھے انعام دیا۔ میں نے کہا حضرت کہاں ملاقات ہوگی؟ کہاں؟ پہاڑوں پر۔ میں نے کہا کوئی فون نمبر؟ کہ میں فون نہیں رکھتا ہوں۔ وہ اللہ کے ان بندوں میں سے ہیں جن سے پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ 500 کتب اور 40 ابدال اللہ تعالیٰ دنیا میں رکھتے ہیں، جب قیامت آنی ہوگی سب کے سب کو اللہ اٹھا لیں گے اور قیامت آ جائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت سے ہم نے صرف ایک جملہ پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے کشف ہو گیا؟ کہا کہ بابو تم لوگ بڑے چھوٹے ہو، تم لوگ کا پتہ نہ چلیے، کہ تھوڑا بتا دیجئے، کہ کبھی دریا کے پاس بیٹھتے ہو؟ نے کہا سمندر، وہاں ہم لوگ گئے تھے، جوہو چوپاٹی گئے تھے، وہاں سمندر، تو کہا کہ وہاں رہا ہوں، کہ ہاں کہ ہوا ملتی ہے، ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے؟ نے کہا ہاں۔ کہ آگ کے پاس بیٹھتے ہو کہ گرمی کا احساس ہوتا ہے؟ ہم نے کہا ہاں ہوتا ہے۔ کہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے رنگ میں جب کوئی رنگ جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی تھوڑا سا احساس
دلا دیتا ہے. یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے, وہیں تک رہو جتنے میں ہو بس. اس کے بعد ملاقات حضرت سے نہیں ہوئی. ان کے استاد وضو کر رہے تھے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے. وضو کے اندر اللہ نے کشف کی حالت تعریف فرمائی اور دیکھا کہ میرے شاگرد کو شیطان بہکا رہا ہے. 99 دلیل ان کی باطل کر چکا ہے, ایک دلیل باقی ہے. امام راضی بیان کرنے جا رہے ہیں, اگر وہ اسے باطل کر دیتا ہے ان کا ایمان ختم ہو جائے گا. کیونکہ اگر کوئی چیز کسی کے سہارے کھڑی ہو اور اس کو کھینچ لیا جائے تو وہ بھی گر جاتی. فوراً امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد نے چلو پر پانی لیا اور وضو کا پانی ایسے چھڑکا اور اللہ نے وہ حالت ان کے اوپر تعریف فرمائی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر. اور انہوں نے اپنے وہیں سے ایک جملہ ارشاد فرمایا, کہا کہ کیوں نہیں کہتا میں بلا دلیل کے اللہ کو ایک مانتا. شیطان وہی پوچھا سوی دلیل بتائیے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں ان کے استاد کی اللہ نے آواز فرمائی. حضرت عمر فاروق, بعض لوگوں کہتے ہیں ارے ایسے کیسے ہو جائے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے ہیں اور میدان جنگ کے اندر لشکر لڑ رہا ہے. حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دشمن ہمارے پیچھے سے آ گیا تھا اور وار کرنے جا رہا تھا اور ہم سب کے سب کو ہلاک کر دیتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جمعہ کا خطبہ منبر پر دے رہے ہیں. اللہ نے وہ حالت ان کے اوپر کشف کی حالت تعریف فرمائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اوپر کہ جو یہ لشکر گیا ہے مسلمانوں کا لڑ رہا ہے, پیچھے سے دشمن پہاڑ کے اوپر سے آگے حملہ کرنے جا رہا ہے. انہوں نے خطبے ہی کے اندر کہا یا ساری الجبل یا ساری الجبل. اللہ نے حضرت عمر فاروق کی آواز سینکڑوں میل تک پہنچائی اور حضرت ساریہ فرماتے ہیں میں نے میدان جنگ کے اندر حضرت عمر فاروق کی آواز سنی اور جیسے حضرت عمر فاروق مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو, اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو. فرماتے ہیں میں نے فوراً پیچھے دیکھا تو دشمن آ رہا تھا. میں نے سب کو آگاہ کیا اور سب نے جو ہے اپنی اپنی حفاظت کے ہتھیار لیے اور ہم نے دشمنوں پر فتح پا لی. یہ اللہ والے. کتنے لوگ کرامات کا انکار کرتے ہیں, کرتے رہو. فوراً امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں. بھاگا شیطان, بھاگا. آیا تھا ایمان کو ضائع کرنے کے لیے. تو بہت بڑا عالم ہے, وہ دل کے اندر اس طرح کے خیالات لاتا ہے. تو اگر کبھی آئے اس طرح کے خیالات تو کیا کہیں گے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سب سے پہلے استعاذہ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد لا حول پڑھنا ہے, پھر ایمان کی تجدید کرنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور پھر اس کے بعد وہیں سے خیالات کو رک جانا ہے اور اپنے اعمال کے اندر مشغول ہو جانا ہے. وہ دعا بھی آپ پڑھ لیں اللہم الہمنی رشدی وَأَعِذْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي. اللہ رب العزت ہم سب کے ایمان میں استقامت عطا فرمائے. اللہ ایمان پر ہم سب کا خاتمہ عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا